کیونکہ اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بندہ جو سو کال تعلیم یافتہ ہے، ماڈرن بھی ہے جی، وہ بیگم صاحبہ کے بال بھی کٹے ہوئے ہیں، لیکن وہ جس وقت انہوں نے وہ جوس کا ڈبہ پیا نا تو کھڑکی نیچے کھول کے اس کو گاڑی میں سے باہر پھینک دیا۔ ان کو جب ہم تھیوریاں پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ان کو ساتھ ہم انسان نہیں بنا رہے ہوتے ساتھ کہ بھئی یہ بھی کچھ ہے، کوئی اسپریچول لیڈر ہوتا ہے، ہم اس کے پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں، کبھی ہم کسی سیاستدان کے پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم نہیں پاگل ہوتے تو اپنے پیچھے نہیں ہوتے کہ اپنی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں دوسرے بندے کے پیچھے۔ یہ جو یونائٹڈ نیشن کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز SDGs 17 جو ہیں، یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ایک سب لوگوں نے مل کے ان کو لکھا، بنایا، اور اس کو بنایا اس طریقے سے ہے کہ یہ سوسائٹی کے تمام سیکٹرز کو انوالو کر کے جو کچھ ہم دنیا کی بہتری کے لیے کر سکتے ہیں، یہ اس کے لیے گولز لکھے گئے ہیں اور ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس میں کون کون کے مین پلیئرز کون ہیں؟ اس کے اندر مین پلیئر سب سے پہلے تو گورنمنٹس ہیں، کیونکہ گورنمنٹ جو ہے کسی بھی سوسائٹی میں وہ ایک بزرگ یا بگ بردر کا کام کرتی ہے، اور اپنے جو شہری ہیں ان کے لیے ایک ایسا ماحول بھی مہیا کرتی ہے، اور کبھی اس کو فنڈز کرتی ہے، کبھی ان کو انکریج کرتی ہے، تاکہ جس ڈائریکشن میں بھی وہ سوسائٹی کو لے کے جانا ہو اس میں گورنمنٹ کا ایک بیسک کردار ہے۔ تو پرائمری جو رسپانسبلٹی ہے، بیسک رسپانسبلٹی SDGs کو کرنے کی، وہ ہر ملک کی سرکار کی ہے، گورنمنٹ کی ہے، اور وہ پھر دیکھتی ہے کہ اچھا ہمیں نیشنل لیول پہ کیا کرنا ہے، ہمیں ریجنل لیول پہ کیا کرنا ہے، اور لوکل گورنمنٹ کے لیول پہ کیا کرنا ہے۔ اب دیکھیں لوکل لیول میں آپ ایک گاؤں لے لیں یا ایک چھوٹا قصبہ لے لیں تو اس میں ہیلتھ بھی ہے، اس میں اسکول بھی ہے، ایجوکیشن بھی ہے، اس کے اندر اس میں ٹرانسپورٹ بھی ہے، اس میں ہاؤسنگ بھی ہے، اس میں کلین واٹر بھی ہے۔ جو کچھ ہمیں نیشنل لیول پہ چاہیے وہ چیز ہمیں گاؤں کے لیول پہ بھی چاہیے۔ تو اب دیکھنے والی بات ہے کہ وہ گاؤں کے لیول پہ یا چھوٹے قصبے کے لیول پہ وہ ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ گورنمنٹ کا ہے کہ گورنمنٹ نے اپنے آپ کو کس طریقے سے آرگنائز کیا ہے کہ اس کا جو ہر گاؤں ہے اس کے اندر جو ہر آدمی ہے اس کو صاف پانی مل رہا ہے، اس کو ایمپلائمنٹ کی موقع مل رہا ہے، کہیں ملازمت یا کام یا پیسہ جیسے بھی کہاں سے اس نے کمانا ہے جی، اور اچھے طریقے سے کمانا ہے وہ مل رہا ہے اس کو، اس کے بچے کو تعلیم مل رہی ہے، اس کے پاس ایک ڈیسنٹ ریزنیبل ہاؤسنگ ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ گورنمنٹ نے اس طریقے سے اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہے کہ اس کے ملک یا ہر گاؤں، قصبہ، چھوٹا شہر، بڑا شہر، میٹروپولیٹن شہر، وہ سارے اس کے اندر آتے ہوں۔ تو بہت بڑی ذمہ داری جو ہے وہ گورنمنٹ کی ہے، اور وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر فیلڈ میں پالیسیز ایسی سیٹ کرے، جو بھی اس کی حکومت ہے وہ اس کو کرے، اور اس کے لیے ریگولیشن بھی بنائے، اور اس کے لیے ریسورسز بھی اپنے بجٹ میں بھی اس کے لیے پیسہ رکھے۔ تو اگر یہ چیزیں کریں گے تو پھر وہ SDGs کی طرف نا ایک گورنمنٹ ایک ڈائریکشن دے دیتی ہے۔ اس کے بعد بہت ایک بڑا امپورٹنٹ پارٹ جو ہے وہ بزنس اور پرائیویٹ سیکٹر کا ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر میں پرائیویٹ سٹیزن بھی آتا ہے اور پرائیویٹ بزنس بھی آتی ہے، اور وہ جس وقت اس کو کرتے ہیں تو مطلب ہر کام کرنے کے لیے خواہ ایجوکیشن ہے۔ اب پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ ایک سائڈ سے جو سرکاری سسٹم ہے اسکول ایجوکیشن کا وہ ایک قسم کا فیل شدہ پڑا ہوا ہے، لیکن سول سوسائٹی موو کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے خواندگی جو ہے، لٹریسی ہے ہماری سوسائٹی میں بڑھ جائے۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ مختلف لوگوں نے، کسی نے گراج اسکول کھولا ہوا ہے، کسی نے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا اسکول کھول دیا ہے۔ سوسائٹی کے مختلف لوگ اپنی اس ہمت کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم اپنا کردار ادا کریں اس کی طرف۔ اگر حکومت یا حکومت کا کوئی ادارہ اس چیز میں فیل ہو گیا ہے
تو لیکن میرے ارد گرد تو مواقع ہیں، تو میں کیوں نہیں وہاں پہ کچھ کام کر سکتا. تو اس طریقے سے جو پرائیویٹ جو بزنس جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس میں پرائیویٹ سٹیزن بھی آتا ہے، سٹیزنز آپس میں تنظیمیں بنا لیتے ہیں، تو بے شمار یہاں پہ. اچھا اب مزے کی بات ہے کہ ٹیکنالوجی بھی ساتھ آ رہی ہے بیچ میں. ٹیکنالوجی کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ اب یہ تعلیم آباد کے نام سے ایک ادارہ ہے پرائیویٹ سیکٹر، انہوں نے ہر گھر تک لٹریسی پہنچانے کے لیے نا ایک بڑا اچھا ایک سسٹم بنا دیا ہے، جس کے ساتھ وہ بچے بچیاں گھر کے خاتون وہ نیٹ کے اوپر اپنے سیل فون پہ وہ پڑھ لکھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں. تو یہ سوسائٹی جو ہے وہ اس کا بہت بڑا رول ہے. اچھا اور اسی کے اندر پھر جب وہ اس قسم کا سوسائٹی کام کرتی ہے تو کچھ لوگ مخیر حضرات ہوتے ہیں، نان پروفٹس آ جاتی ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے اپنے اس کام کو سسٹین کرنے کے لیے ان کو پیسہ بھی چاہیے، تو اس کے لیے پھر وہ بزنسز بھی بن جاتی ہیں. وہ ویدر اٹ از ان ایجوکیشن، پاکستان میں آپ دیکھ لیں بہت سارا کام ایسا ہو رہا ہے ایجوکیشن میں، ٹریننگ میں، اس چیز میں. اچھا ایسے ہی پھر اگر آپ کنسٹرکشن میں چلے جاتے ہیں، مختلف سائٹس پہ سوسائٹی از پلینگ اٹس اون پارٹ، تاکہ اور پھر جیسے جیسے اس کی ہوتی ہے، آپ سمجھیں کہ لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، گورنمنٹ جو ہے وہ اگر وہ کوشش کرے کہ سنسنی خیز قسم کا مواد نہ نکالے ان کے ٹی وی سسٹمز، اگر وہ گورنمنٹ کنسٹرکٹیو قسم کا کام کرے، لوگوں کی کو انوالو کرے اپنے ٹی وی اور میڈیا کے تھرو، تو اس کے ساتھ لوگوں کی جو انرجیز ہیں وہ کنسٹرکٹیولی یوز ہوں اور وہ آگے چلتی. تو اس طریقے سے پرائیویٹ سیکٹر اور جو بزنسز ہیں وہ مل کے بہت سا کام کر سکتی ہیں. یہ ایک امپورٹنٹ ڈائریکشن ہے. پھر ایسی جو نان گورنمنٹ آرگنائزیشن جس کو این جی او کہا جاتا ہے، تو اور سول سوسائٹی وہ کس طریقے سے مل کے وہ کیا کام کر سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز ہے ایڈوکیسی، کہ آپ کو پتہ لگ گیا کہ یار یہ جو ہے نا کچرا پھینکنا بری چیز ہے. ایک تو آپ اویئرنیس کریں نا کہ ہر آدمی بجائے اس کے کہ وہ اچھی گاڑی میں تو ٹریول کر رہا ہے، لیکن جس وقت اس نے کچھ کھا لیا تو شیشہ نیچے کر کے اس کو باہر پھینک دیتا ہے جی. اب کوئی اس کو بتانے والا نہیں ہے کہ یار یہ تم نے بدتمیزی کی ہے یا آپ نے سڑک کو گندا کر دیا ہے. ایسے بے شمار اور اس قسم کے کام ہماری سوشل لائف میں ڈیلی بیسس پہ ہوتے ہیں. تو سول سوسائٹی، میڈیا، یہ وہ کام کر سکتے ہیں کہ لیکن جو اچھا کلچر ہے نا اس کو بلڈ کرنے کی طرف یہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اس کو آپ ایڈوکیسی بھی کہہ سکتے ہیں، اویئرنیس ریزنگ بھی کہہ سکتے ہیں، تاکہ لوگوں کی توجہ میں آئے. اور پھر گورنمنٹ اور بزنسز کے جو ایسے اقدام جس کے ساتھ کم حالات خراب ہو رہے ہیں اس کے خلاف سول سوسائٹی اس کے کھڑی ہو سکتی ہے. وہ ایسی این جی اوز ہوں جو کہ کسی ایسی چیز کے خلاف بول سکتی ہوں جو کہ ان سارے ایس ڈی جیز کو یا ماحول کو خراب کرنے پہ کوئی کام ایسا ہو رہا ہے تو پیپل شوڈ بی ایبل ٹو اسپیک اباؤٹ اٹ. تو یہ بہت ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے جو کہ این جی اوز کی انوالومنٹ کے ساتھ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. پھر کچھ بڑی بڑی جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں وہ اس میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں کہ ان کے پاس ریسورسز ہوتی ہیں، جیسے یونائٹڈ نیشن بذات خود ہے، ورلڈ بینک ہے، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے، تو پھر ڈبلیو ایچ او ہے، اور اس قسم کے اور کافی ادارے ہیں. یہ بڑے بڑے ادارے ہیں لیکن اس کے علاوہ کافی چھوٹے ادارے ہیں، حکومتوں کے سائز کے بھی ادارے ہیں. لیکن جنرلی جو انٹرنیشنل ہے جیسے اسلامک بینک ہے فار ایگزامپل، اور کئی اس قسم کی فورمز ہیں جہاں پہ ریسورسز ہیں، اور وہ ریسورسز ان 17 ایس ڈی جیز میں سے کسی کو سلیکٹ کر کے وہاں پہ پیسہ لگا سکتے ہیں اور وہ فنڈ کر سکتے ہیں. جو میں نے پہلے بات کی ہے، یہ سول سوسائٹی اور این جی اوز کو وہ فنڈ کر سکتے ہیں ٹو اچیو سرٹن سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز. تو پھر سملرلی آخری چیز جو ہے نا وہ ہے آپ کے انڈیویجول اور سٹیزن جو ہیں. سٹیزن جو ہیں وہ اپنی ووٹ کے تھرو یا اپنے چھوٹے گروپس بنانے کے تھرو
اور اپنی جو طریقہ زندگی ہے جی، اگر میں 4 کپڑوں میں گزارا کر سکتا ہوں تو میں 18 نہ رکھوں، یا مگر میں کچرا نکال رہا ہوں تو اس کو منیمائز کرنے کی کوشش کروں. چھوٹے چھوٹے بہت سی چیزیں ہیں جس کے اندر سٹیزن جو ہیں وہ اگر ان کی سوچ اس پہ بیدار ہو جاتی ہے تو پھر وہ کر سکتے ہیں. اور دوسری چیز ایک امپورٹنٹ ہے، جیسے میں نے پہلے ووٹ کی بات کی ہے، ایک ووٹنگ ہے اور ایک ایکٹیویزم ہے. ایکٹیویزم جو ہے نا، نارملی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی ایسی ہے کہ یہ اس کے اندر نا کلٹ بہت زیادہ آ گئی ہے، یا ہم کسی کوئی اسپریچول لیڈر ہوتا ہے ہم اس کے پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں، کبھی ہم کسی سیاستدان کے پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں. اگر ہم نہیں پاگل ہوتے تو اپنے پیچھے نہیں ہوتے کہ اپنی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں دوسرے بندے کے پیچھے. تو یہ جو ہے نا ایکچوئل کرنے والا کام کیا ہے کہ میرے ارد گرد کون سا کام خراب ہو رہا ہے، میں کیا ایکٹیویٹی کر سکتا ہوں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، میں اپنی زندگی اس میں کھپا دوں تو میں نے یوزفلی کام کیا ہے جی. صرف تقریریں کر کے اندر بیٹھ کے تقریریں اپنی کی کہ جناب فلانا کر گیا، فلانا لوٹ کے کھا گیا، فلانا ہمارا ہیرو ہے جی. تو اس کے ساتھ تو آپ کا بھی کچھ نہیں بننا اور ملک کا بھی کچھ نہیں بننا. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہر سٹیزن جو ہے وہ الائیو ہو کہ اس کے اندر کام خراب ہو رہا ہے جی، کوئی کام خراب ہو رہا ہے تو 4 بندے مل کے بیٹھیں، سوچیں کہ یار اس کو ہم ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں. تو اس کے اندر خواہ بچوں کی تعلیم ہے، خواہ منشیات ہے جی، خواہ بجلی یا کسی ریسورسز کا ضیاع ہے، کچھ بھی ہے تو آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہے. میرے پاس، آپ کے پاس، ہر کسی کے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ وہ کچھ نہ سوسائٹی میں پازیٹیو کردار ادا کر سکتا ہے. تو اس طریقے سے یہ پھر ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں جو اسکول، کالج اور یونیورسٹیز ہیں ان کو جب ہم تھیوریاں پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ان کو ساتھ ہم انسان نہیں بنا رہے ہوتے ساتھ کہ بھئی یہ بھی کچھ ہے. تو لوگ کوئی ڈگری یا کوئی چیز لے کے تو نکلتے ہیں، ان کو ٹیم ورک نہیں آتا فار ایگزامپل ہے. اچھا، اگر ٹیم ورک نہیں آتا تو مل کے کوئی اجتماعی کام کرنے کے قابل نہیں. اچھا، تو اکیلا آپ نے جی پی اے دے دیا اور جی پی اے کے ساتھ سوچا کہ اب نوکری ہو جائے گی، نوکری کے ساتھ پھر شادی ہو جائے گی، شادی کے ساتھ پھر بچے ہو جائیں گے تو بندہ میچور ہی نہیں ہوا کسی کام کے لیے، کیونکہ جو انٹرپرسنل سکلز تھیں اس ڈگری سے کے ساتھ اگر اس نے فٹ بال کھیلا ہوتا نا تو شاید اس کو 4 بندوں کے ساتھ بات کرنے کی آ جاتی، یا دوستی جسے انگریزی میں کیمریڈری کہتے ہیں جی، کیسے مل کے کام کرنا ہے، وہ آ جاتا. تو بہت سی جو ہماری تعلیم ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کس طریقے سے اسکول، کالج اور یونیورسٹی، کیونکہ اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بندہ جو سو کالڈ تعلیم یافتہ ہے، ماڈرن بھی ہے جی، وہ بیگم صاحبہ کے بال بھی کٹے ہوئے ہیں، لیکن وہ جس وقت انہوں نے وہ جوس کا ڈبہ پیا نا تو کھڑکی نیچے کھول کے اس کو گاڑی میں سے باہر پھینک دیا ہے جی. تو یہ پھر بیگم صاحبہ یا وہ صاحب کی جو تعلیم ہے اس میں تو کوئی نقص رہ گیا ہے، اس کی تربیت میں بھی کوئی نقص رہ گیا ہے جی. تو یہ چیزیں اگر اسکول لیول میں بچے کے اس میں ہو جائیں. کچھ سوسائٹیز ایسی ہیں وہاں بچے اگر اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، کوئی ریپر آ جاتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اگر اس کو وہ ویسٹ پیپر باسکٹ نظر نہ آئے تو اس کو نہیں سمجھ آتی میں اس کو کیا کروں، اور جب نہیں سمجھ آتی وہ اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے کیونکہ اس سوسائٹی میں ایسی چیز کا فرش پہ گرانا جو ہے نا وہ سوچ ہی نہیں سکتا، بندہ تصور ہی نہیں کر سکتا ہے جی. تو یہ تعلیم کے 2 قسم کی جو تعلیم ہے اس کا فرق ہے. تو وہ گھر میں سے بھی آتی ہے اور اسکول سے بھی آتی ہے. تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول جو ہیں یہ وہاں سے آتی ہیں، اور ضروری نہیں کہ اس کو گول کہہ کے کیا جائے، یہ نارمل اربن کلچر کا حصہ ہے جی. تو اس لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اس کے مطابق اس کو کریں.